اللہ کی عزت کی قسم میرے عزیزو، احتیاطی تدابیر اختیار کر کے، ماسک پہن کر، سینیٹائزر لگا کر، اس کا اسپرے کر کے کرونا سے بچ سکتے ہو، ملک الموت سے نہیں بچ سکتے۔ دنیا امتحان کا ہے، امتحان ہو رہا ہے، امتحانی سینٹر ہے، امتحان لینے والے تیرے میرے دونوں کندھوں پر سوار ہیں، امیروں کے کندھوں پر بھی، غریبوں کے کندھوں پر بھی، بادشاہوں کے کندھوں پر بھی، جو شراب پی رہا ہے اس کے کندھوں پر بھی، جو زنا کر رہا ہے اس کے کندھوں پر بھی، جو مصلی پہ کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کے کندھوں پر نگرانی کر رہے ہیں۔ جو دنیا کے اندر امتحان گاہ کے اندر نقل کرے فوراً ٹوک دیا جاتا ہے، فوراً اٹھا کے کمرہ امتحان سے اسے باہر نکال دیا جاتا ہے، لیکن میرے رب کا دستور علیحدہ، فرمایا فرشتوں تم نے سارا حساب کتاب لکھنا ہے، تم نے صرف نگرانی کرنی ہے، قیامت کے دن سوال جواب میں کروں گا۔ امتحان دیتے ہوئے بتاؤ کتنی ڈنڈی ماری تھی؟ ان کی جرت نہیں ہے تمہارے سے پوچھیں۔ ہاں پروردگار عالم نے انہیں اتنا اختیار دے دیا، دائیں تک کندھے پہ فرشتہ جو کھڑا ہے اس کو اللہ پاک نے اختیار دے دیا، کرام الکاتبین لکھ رہے، کبھی یہ آواز نہیں دیتے اور میری سیاہی ختم ہو گئی، کبھی یہ آواز نہیں دیتا میرا پیڈ ختم ہو گیا، میرا رجسٹر ختم ہو گیا، میری قلم کی سیاہی پھیل رہی ہے۔ فرمایا جو انسان کر رہا ہے دن کا اجالا رات کا اندھیرا، روٹی کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بیوی کے ساتھ سو رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آنکھیں نہیں سے اشارہ کر رہا ہے، کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم حرف بہ حرف وقت پہ لکھ رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب اتنا بڑا نام اعمال کا رجسٹر اس کے سامنے لا کے رکھا جائے گا، اللہ اکبر رو کے کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ ہاں یہ لکھنے والا کیسا تھا، نہ اس نے بڑی گناہ کو چھوڑا نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا یہ بھی نہیں کہا جائے گا انہوں پڑھ کے سنا، نہ یوں نہیں کہا جائے گا فرشتوں اس کا نام اعمال پڑھ کے سناؤ۔ اور بندے کیا پتا تیرے دل کے اندر خیال آ جائے کہ اللہ اکبر یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے نام اعمال سامنے رکھا جائے گا، رجسٹر سامنے رکھا جائے گا، پھر علی الاعلان کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ بڑی سے میرے عزیزو اللہ اکبر، جب رزلٹ کا اعلان ہوتا ہے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس وقت ڈنڈا ہاتھ میں نہیں اٹھاتا، اللہ اکبر اعلان کیا جاتا ہے اس نے اتنے نمبر لے لیے، وہ خوشی سے اچھلتا ہے، پھولا نہیں سماتا، کہتا واہ جی واہ آج مزہ آ گیا۔ کوئی کہتا ہے اس میں کمپارٹ آ گئی، اس میں یوں اتنے نمبر کم آ گئے، نیچے منہ لٹکا کے بیٹھ جاتا ہے۔ قیامت کے دل کا بھی دستور ہے، نیکوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، نیکوکار علیحدہ، آج اعلان ہو رہا ہے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ اور یہاں تو کاٹن کے کپڑوں نے آپ کو مجھے چھپا کے رکھ دیا، یہاں تو میرے پیسوں نے مجھے چھپا دیا، یہاں تو میرے مال نے مجھے چھپا دیا، یہاں تو میری سیاست نے مجھے چھپا دیا، یہاں تو میرا اہل عہدے نے مجھے چھپا دیا۔ قیامت کا دن ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے مجرموں دفع ہو جاؤ اور مسلمان والوں علیحدہ ہو جاؤ۔ اس وقت کیا کہیں گے جب یہ مجرم علیحدہ جائیں گے اللہ کے دربار میں، کہ اللہ کے عرش کی طرف متوجہ ہوں گے، آسمان اور اللہ کے عرش کی طرف دیکھ کے کہیں گے یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ 18ویں سپارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر لکھی، یا ربنا یا ربنا، 1 گھنٹہ نہیں بولے گا، 24 گھنٹے نہیں بولے گا، 1 ہفتہ نہیں بولے گا، 1 دن نہیں بولے گا، 1 مہینہ نہیں بولے گا، 1 سال نہیں بولے گا، بولتے بولتے آواز بے دھبی ہو جائے گی، آواز گدو کی طرح نکلنے لگ جائے گی، 1800 سال تک کہے گا یا ربنا یا ربنا۔ 1800 سال کے بعد اللہ نے جو قیامت کے دن
میدان معاشر میں جواب دینا ہے، اللہ نے وہ جواب بھی جو تمہاری الماریوں میں قرآن پاک موجود ہے، وہ جواب بھی اللہ نے قرآن پاک میں محفوظ کر کے رکھ دیا، تاکہ تم یہ نہ کہو الم یاتیکم نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، بتلانے والا نہیں آیا تھا، ہر چیز ہم نے تمہارے سامنے رکھ دی، جو جواب میدان معاشر میں ملے گا وہ جواب میرے عزیزو قرآن پاک میں الماریوں میں موجود ہے۔ کیا جواب ملے گا؟ 1800 سال تک رو کے کہے گا یا ربنا یا ربنا، 1800 سال کے بعد جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، فرشتوں مارو ان کے منہ پر چپیڑے اور اس بغیرت سے کو بھونکنا بند کر دے، آج کے دن اللہ کو تیری آواز پسند ہی نہیں آ رہی ہے۔ دڑا دڑ لکھ رہے ہیں، کتنے لوگ فجر کی نماز میں آئے تھے، کتنوں نے اذان کی آواز سن کے بیوی کو کہا تھا بوا بند کر دے، کتنوں نے کروٹ بدلی تھی، کتنوں کو گھڑی کے الارم نے اٹھا دیا تھا، اور کتنے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح پر چادر منہ پہ لے کے سو گئے تھے۔ ناراض نہ ہونا میرے یارو، ناراض نہ ہونا میرے پیارو، مسجد سنی سنی فجر کی نماز میں لگتی ہے، باقی نمازوں میں مسجد آباد اور پانی ختم ہو گیا جی اور موٹر چلاؤ جی۔ الحمدللہ اس مسجد میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر مساجد میں پانی نہیں آ رہا، صبح صبح مسجد کا دروازہ نہیں کھل رہا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں، نمازوں کے اندر مغرب عشاء ظہر عصر کی نماز میں مسجد بھری ہے، فجر کی نماز میں اسی جامع مسجد کا حال دیکھ لو، ایک شب بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، کیا اللہ اکبر، ہم نے اللہ کو منہ دکھانا نہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا او لوگوں، چڑیوں کے گھر میں آ کر مڈیروں پر دیوار کے اوپر بیٹھنے سے پہلے، درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھنے سے پہلے، چڑیوں کے چہچہانے سے پہلے اٹھ جاؤ اور اٹھ کے اللہ کے آگے سجدہ کر کے اسے منہ دکھا دو، ورنہ گھر کی ٹہنیوں پر، درختوں کی ٹہنیوں پر چڑیاں آ کے چہ چہ کرتی ہیں، تجھے مجھے سوتا دے کر خدا کی لعنت دے کے چلی جاتی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، پوری دنیا تک میری آواز جا رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، صبح صبح ڈیٹول صابن سے نہا کر، شیمپو لگا کر، پیسٹ برش کر کر، جتنے مرضی بن سور کر، صفائی ستھرائی کے ساتھ میرے عزیزوں آپ دکان کی طرف جاؤ، جراثیموں سے تو بچ سکتے ہو، لیکن فجر کی نماز چھوڑنے سے جو اللہ ناراض ہوا، اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچ سکتے ہو۔ گاہک اس نے دکان میں بھیجنے، دکانداری اس نے آباد کرنی ہے، برکت اس نے دینی ہے، رحمت اس نے برسانی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، تمہارے علاقے کا، تمہارے بازار کا مارکیٹ کمیٹی کا صدر ناراض ہو جائے، مارکیٹ کے اندر کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، پروردگار عالم ناراض ہوا پڑا ہے۔ میرے عزیزوں، آج چوتھا مہینہ ہے، اللہ اکبر، 15 مارچ کو اعلان ہوا تھا میری مرضی میرا جسم، اللہ اکبر، اسے اتنا غصہ آیا، فرمایا امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اوے گندے نطفے سے پیدا ہونے والے، سننے کی طاقت بھی میں نے دی، بولنے کی طاقت بھی میں نے دی، چہچہانے کی، مسکرانے کی، رونے ہنسنے کی طاقت میں نے دی، تو کیسے کہتے ہیں میری مرضی میرا جسم؟ پھر آج اپنی مرضی کر کے دکھا، تو زمین پر اپنی مرضی دکھا، عرش والا آسمانوں پہ اپنی مرضی دکھا رہا ہے۔ چل بھاگ، تیری حکومت تجھے خوشیاں نہیں دے سکے گی، تیری اولاد تیری خوشیاں نہیں دے سکے گی، اولاد، تیرے بچے، تیرا کاروبار، تیری سوچ، باہر سے جو پڑھ کے آیا وہ تیری تعلیم تیرے گھر کی خوشحالی بحال نہیں کر سکے گی، جب تک وہ بندے، وہ بندیاں جنہوں نے اعلان کیا تھا میری مرضی میرا جسم، اسی طرح ہاتھ جوڑ کے آنسو نکال کر اللہ کے دربار میں اعلان کریں میری مرضی میرا جسم کوئی نہیں، اللہ مرضی بھی تیری ہے، وجود بھی سارے کا سارا تیرا ہے۔ لکھ رہے فرشتے،
ہاں فرشتوں کو ادھر والے کو اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، ادھر والے کو بھی آرڈر ہے، وہ اپنے آرڈر اللہ کے آرڈر کے پابند ہیں۔ ادھر والے کو آرڈر ہے، سبحان اللہ، ادھر والے کو آرڈر ہے، رات کو بستر پہ لیٹا تھا اور بستر پہ لیٹ کے کہا یا اللہ میری توبہ، صبح تو نماز شروع کروں گا، فرمایا ادھر والے فرشتے ساری رات اس کی نیکیاں لکھنے لگ جا۔ ادھر والے کو آرڈر ہوا، رات کو بستر پہ لیٹا اور کہا اچھا سویرے میں دیکھ لواں گا، اللہ کہتے خبردار جب تک دیکھ نہ لے تجھے لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں کروں گا، ساری رات نیکی کی نیت کر کے سویا، فرشتہ ساری رات کی نیکیاں لکھتا رہا اور جب نیکی لکھ دی تو ساری نیکیوں کو 10 گنا لکھ دیا۔ ادھر فرمایا اگر گناہ کر بھی لے تب بھی نہیں لکھنا، یا اللہ ابھی ادھر والے نے لکھنا شروع کیا اس نے کچھ کیا نہیں، اور ادھر کا گناہ کر لے لکھ بھی نہیں لینا، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا اس کا انتظار کرنا کیا اپنے گناہ پر نادم ہو جائے اور معافی مانگ لے، اور فرشتے جب تک معافی نہ مانگے تجھے گناہ بھی لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک عمل ایسا ہے دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ بدیاں لکھ رہا ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جب انسان کی زبان ہلنے لگتی ہے، انسان وہ عمل کرنے لگتا ہے تو دونوں کندھوں پر فرشتے جو ہیں وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، دونوں کے کاغذ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، دونوں کے قلم چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ جب امتی، جب آقا کا غلام سونے لجپال نبی پر، آقا پر، اپنے پیارے پر، مدینے کے تاجدار پر، امت کے والی پر، غریبوں بے کسوں کے حامی پر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف انسان زبان سے پڑھتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ انسان کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹانے لگ جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں پیشی۔ آج میرے عزیزوں پر پنچایت کے اندر بیٹھے میں سنبھال لواں گا اور تینوں پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت میں ہانا، بس مجھے بیٹھنے دے، دیکھ میں تجھے کیسے نکالوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا او پنچایتیوں، اور بڑے بڑے فیصلے کرنے والوں آ جاؤ، سب کی گردن نیچے گری ہوئی ہوگی، سارے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ ایک اعلان، سب کے سر نیچے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، سب سر جھکا کے بولو لمن الملک اليوم، کون ہے؟ 3 مرتبہ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، پھر اللہ یہ اعلان کرے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ بادشاہ۔ آدم علیہ السلام کی طرف لوگ دوڑ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، باب ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ہر ایک کی طرف لوگ دوڑ رہے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے نفسی نفسی،